آگے چلیے. اور جبکہ کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ بشارت دے رہا ہے تمہیں اپنے ایک کلمے کی. اس کلمے کا جی مراد ہے بیٹے کی. اسمہ، اس کا نام ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہا فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی بہت باعزت ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی اور پوری عمر کو پہنچ کر بھی. ومن الصالحین، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا. اب یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کی جو خوشخبری حضرت مریم کو دی گئی ہے، اب اس میں نوٹ کیجئے پہلی بات وہی کلمہ جس کے لیے آیا تھا کہ حضرت یحییٰ کے بیٹے، جو حضرت یحییٰ جو ہے زکریا کے بیٹے، وہ تصدیق کریں گے اب اللہ کے کلمے کی. وہ کلمہ کون ہے؟ حضرت مسیح ہے، جن کی نبوت کی تصدیق پھر حضرت یحییٰ نے کی ہے. کلمۃ منہ، ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب عزت ہوں گے. ومن المقربین، اور اللہ کے بہت مقرب لوگوں میں سے ہوں گے. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات کریں گے. یہ سورہ مریم میں ہم تفصیل سے، کیونکہ وہ مکی صورت ہے، اس میں تفصیل سے آ چکا ہے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس لیے کہ جب حضرت مریم لے کر آئی تھی حضرت مسیح کو، جب بستی میں واپس آئی اور لوگوں نے انگلیاں اٹھائی اور کہا یا مریم یہ تم نے کیا کیا، لقد جئت شیئا امرا، تم نے تو بہت برا کام کیا ہے. تو اس وقت جو ہے پھر انہوں نے کہا تھا فاشارت الیہ، اچھا خود اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور کہا ہم کیسے پوچھ لیں اس سے، کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے ابھی گود کے اندر ہے، یہ پالنے میں پگوڑے کے اندر ہے، اس سے کیسے بات کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت مسیح کو قوت گویائی عطا کی اور ان کا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ ساری گفتگو، جو ساری تقریر حضرت مسیح کی ہے، جو انہوں نے اس وقت ایک انفنٹ کی حیثیت سے، ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے کی ہے، وہ سورہ مریم میں آ چکی ہے. یہاں فرمایا یکلم الناس فی المہد، لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا وکہلا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کرے گا. حالانکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عمر تو سبھی بات کرتے ہیں، تو یہاں خاص کیا بات ہے؟ یہ در حقیقت اشارہ ہے اس پر کہ وہ کہولت کی عمر بھی عیسیٰ پر آئے گی. حالانکہ عیسیٰ جب کہ اٹھا لیے گئے، یا جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ صلیب دے دیے گئے، تو اس وقت ان کی عمر صرف 33 برس تھی، وہ کہولت میں نہیں آئے تھے. 40 برس کی عمر تک بھی عربی زبان کے اعتبار سے وہ شاب ہوتا ہے، جوان. کہولت آتی ہے 50 کے بعد. تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر کہولت بھی آئے گی جو اب تک نہیں آئی ہے. اس میں گویا کہ اشارہ ہے حضرت مسیح کی آمد ثانی کا کہ دوبارہ وہ آئیں گے اور اس پختہ عمر کو بھی پہنچیں گے کہ جس عمر میں عام لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس عمر میں بھی گفتگو کریں گے جیسے کہ انہوں نے بالکل بچپن میں کی تھی جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے یا پنگوڑے پالنے میں تھے. قالت رب انا یکون لی ولد، وہی بات انہوں نے کہی. کہا حضرت مریم نے کہ پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. اور سورہ مریم میں آتا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میرے ہاں جو ہے میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میرے اولاد کیسے ہو جائے گی. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہی جواب انہیں دیا گیا، بالکل اسی طرح ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ جو ہے وسائل کا محتاج نہیں ہے، ذرائع کا محتاج نہیں ہے. وسائل اور ذرائع اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ تمام قوانین جو ہے اس نے بنائے ہیں، وہ جب چاہے قوانین کو توڑ دے. خرق عادت، اپنے خصوصی اختیار کا اظہار جب چاہے جس شکل میں چاہے کر دے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو جب کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن فیکون اور وہ ہو جاتی ہے. یہی کلمہ کن ہے جس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں جو باپ کا حصہ ہے وہ ادا کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ کو. ابھی یہ ساری وہی پیشن گوئی چل رہی ہے حضرت مریم ہی سے بات کرتے ہوئے. وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا
اس کو کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات اور انجیل۔ اب یہاں پہ جو 3 واو آئے ہیں، کتابہ والحکمہ، ایک پہلا واو آ گیا، والتورات دوسرا واو آ گیا، والانجیل تیسرا واو آ گیا۔